مصر کے فاطمی دور حکومت میں ہر عاشورہ یعنی 10ویں محرم الحرام کے دن رافضیوں کا ایک گروہ مدینہ المنورہ کے جنت البقیع کی قبرستان میں داخل ہو کر وہ گروہ صحابہ کرام کو گالیاں دیا کرتا تھا، صحابہ کرام کو برا بھلا کہا کرتا تھا۔ نگاہ اچانک ایک بندہ آیا، انہیں اتھے اس کعبے دے سامنے جا کے آکھیا ہے کوئی ابو بکر تے عمر دے نا تے مینوں روٹی دے وے، ہے کوئی کھانا دے وے۔ ہن انہوں پنجابی چاندے نے بلدی اتھے تیل سٹنا، وہ تو اتھے برا بھلا کہہ رہا سا، انہیں اتھے جا کے انہوں دا صدقہ مانگ لیا، پیار دا اظہار کیتا۔ ایک بابا نکلیا شاہ جی انہیں لے گیا اپنے کار لی جا کے انہیں کہا 10 اتھے نا کیڑا کیڑا لئی، انہوں نے کہا پیارے ہیں تے کول سوائے نے، یہ پیارے ہیں تے کول سکتے نے۔ انہوں نے کہا ایک باری نا لے، انہوں نے کہا ابو بکر تے عمر بڑے ہی محبتاں والے حضور دے غلام نے جنہوں نے کملی والے کول سوایا ہے، تے تاں انہوں دا صدقہ منگیا جلدی مل جائے۔ انہیں 3 واریوں دے کول جملے کھوائے تے پھر انہوں نے کہا ذرا زبان دکھا، لب کھول۔ انہیں لب کھولے تو اس بے ایمان نے زبان کینچی نال کٹ دیتی۔ انہیں کہا ابو بکر تے عمر دا کی ساری زندگی کسے دا نام ہی نہیں لے سکیں گا، ہن بولی انہوں دا واسطہ منگی تو انہوں دا صدقہ منگی، زبان کٹی، انہیں ٹھڈے مارے تکا دیتا۔ اندروں سڑے ہی ہوندے نے نا، اندروں بھی سڑے تے باہروں بھی سڑے تے باہروں بھی حالو بے حال تے اندروں بھی حالو بے حال۔ انہیں اپنی زبان چکی، انہیں ٹھڈے مارے، باہر نکلیا تو سدھا نبی دے روضے تے ٹر گیا۔ جاگو تگلا مسئلہ سمجھے چاہنا ہے، یہ دی اشد ضرورت ہے کیونکہ میرے نوجوان آئے دن پھسلے پین، آئے دن کتے تو اڈے پینڈ دے 3-4 بندے میرے تھے مکانہ تے لگے سان تے میں کیا ہوئے آ کیئے تے آ کیئے، وہ پایا دے انہاں پائے سان، انہاں کہہ دیئے مولا علی پوائے نے۔ پرلو تحقیق کہ جاوان تے ماڑی گل لے، بس میں اتنے ہی کہاں گا میں ایک سٹیج تے ساں تھے گجرات دے نال رانے وال سیدہ تو تھے میرے حافظ شاہ جی کھڑی سی، وہ چین والی تو میں نے علامہ صاحب نے سید ذوالفقار شاہ صاحب رحمۃ اللہ راتی بھی موتھی ساں رانے وال سیدہ 2 سال 3 پہلے دی گل ہے۔ انہوں نے کہا حضرت جی پتہ ہے آپ کو اعلیٰ حضرت نے اس میں فرمایا ہے کہ اس کو اگر آپ شوق سے پہن کے نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی، مجبوری سمجھ کے یہ پہنے تو پھر نماز چین والی گھڑی سے ہوگی۔ تو آپ لوگوں کو یہ سمجھانے کی بجائے آپ کیا کر رہے ہیں، ایک انگوٹھی 4.5 ماشے سے اوپر نہیں ہم پہن سکتے، یہ مجبوراً آپ گھڑی پہنے اور پٹھے والی پہنے، پلاسٹک کا یا کوئی چمڑے وغیرہ کا پٹھا۔ اور پھر انہوں نے کیا اگر گھڑی کی اتنی تلقین ہے کہ بلا ضرورت ہم نہیں پہن سکتے تو پھر کڑے کی شریعت میں کہاں حیثیت ہے، جس کی ضرورت ہی کوئی نہیں کسی کام کے لیے جو کسی کام میں ہے ہی نہیں، کسی فعل میں نہیں ہے تو اس کی ضرورت کیا ہے۔ تو بڑی انہیں پیاری بات لکھی، توجہ کرنی ہے۔ چکی زبان انہیں کٹی زبان لے کے نا تو سدھا نبی دے روضے تے کملی والے دے روضے تے جا کے آندا کملی والے میں کوئی زیادتی نہیں کیتی، کملی والے میں کوئی جرم نہ کیتا، تیرے نال ستے ہوئے نے ابو بکر دیاں شاناں بھی سندا رہیا، عمر دیاں شاناں بھی سندا رہیا، کملی والے میں کوئی زیادتی نہیں کیتی، تیرے شہر وچ تیرا مہمان بن کے آیا، تیرے شہر دیاں لوکاں میری زبان کٹ لئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، دارالعلوم مدنیہ دے سالانہ دستار فضیلت جلسے چون والے ہو، گل موضوع تو ہٹ کے وے پر بڑی سبق آموز گل ہے، کدی کدی اکٹھے کٹھے ہوندے ہو گل لے جاؤ پلے پا کے لے جاؤ، دل دی تختی تے لگ کے لے جاؤ۔ قبلہ سید صاحب بیٹھے نے، حضور دی آل بیٹھی ہے، نبی دے غلام بیٹھے ہیں، بڑے دانشور علماء بیٹھے ہوئے، کٹی زبان لے کے نبی دے روضے تے التجا کردہ کملی والے میں کوئی جرم نہ کیتا، روضے بچو آواز آئی فکر نہ کرے کٹڑ جان دے لے اسی جوڑل جان۔ نبی دے روضے تے گیا، کملی والے میں کوئی زیادتی نہیں کیتی، تیرے یاراں دا صدقہ منگیا ہے۔ او یار جنہاں دے متعلق میرا اللہ اعلان فرما رہا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ مولا علی شیر خدا نہج البلاغہ دے اندر
آپ نے خطبہ فرمایا کہ لوگوں نے پوچھا حضرت ابو بکر اور عمر عثمان کے بارے میں، حضرت آپ کا کیا خیال ہے؟ تو آپ نے فرمایا انہو یا یعنی القوم الذین بایعوا ابا بکر و عمر و عثمان علی ما بایعوہم علیہ، فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے ابو بکر عمر عثمان کی بیعت کی تھی انہی لوگوں نے ہی میں علی کی بیعت کی ہے، جو ان تینوں کا کچھ نہیں لگتا میں علی کا بھی کچھ بڑا پیار الحمدللہ جنہوں علی منے ہیں ایسا انہوں منے ہیں۔ جڑی حدیث عام مشہور ہے کہ النظر الی وجہ علی کی عبادت، علی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے، پتہ ہی کیڑے کاری چوں آئی ہے۔ ادھر راوی کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اما عائشہ صدیقہ پوچھا یا رسول اللہ میرے بابا ابو بکر جدوں بھی علی آوندا تسی اٹھ کے کھلو کیوں جاندے ہو؟ فرمایا میں کملی والے کو سنے ہیں علی دا مکھڑا ویکھنا عبادت ہے۔ صحابہ نے آل رسول کی شانیں بیان کی ہیں، ہم تک پہنچائیں۔ اللہ اکبر گل لمبی ہو گئی، میرا ویر نبی کریم دا غلام نبی دے روضے تے جا کے آندا کملی والے آ میں کوئی زیادتی نہیں کیتی، میں کوئی جرم نہ کیتا، تیرے یار ابو بکر دا صدقہ منگیا ہے، عمر دا صدقہ منگیا ہے۔ روضے وچوں آواز آئی چپ کر فکر نہ کر او کٹن جان دے نے اسی جوڑن جان لے۔ حجاج الکرامہ فی اسار القیامہ مولوی صدیق حسن خان بھوپالی کتاب دا یاد نہ آ گیا، وہ دے وچ واقعہ لکھیا ہے۔ انہیں نا کٹی زبان لے کے نا انج انہوں تسلی جی ہو گئی، انج نا نبی دے روضہ انور نال نا حجرہ مبارک نے ٹیک لائی، ٹیک لا کے تے اکھ لگ گئی، انج سمجھ لو اے اکھاں ظاہری بند ہوئیاں دل والیاں اکھاں کھل گئیاں، دل والیاں اکھاں کھل گئیاں، تے دل وال جدوں میرے دل بر وال پیرے باہو آئے، میرے پیرے باہو فرما دے لیں دل دریا اس مندیروں ڈونگے تے کون دلا دیا اے جانے ہو بچی جھیڑے بچی بیڑ تے بچی ول موہانے چودہ طبقی دلے دے اندر یارو تبو آنگن تانے میں قربانی انہاں تو پاگو جڑا سوئی رب پچھانے آپ صاحب نے پچھو کنٹی بند کر دیتے انہیں کہ یہ ٹائم بہتا ہو گیا ہے، یہ جدو خطیب بوے نہ مقرر بوے ادو آکھی دا 15 منٹ نہیں 16 نہیں ہون دے دا اپنا کارے اتھے جمیں بھی کوئی گلہ کرے ایسا انشاءاللہ سینیاں نے کیونکہ اپنے کرو تے چڑکا بھی سہ لے گی بارو ہی ہوندہ بندہ جرانا خبردار چپ کر جا نبی دی کریم دا غلام کٹی زبان ہاتھے نبی دے روزے نے ٹیک لائی سونے دی زیارت نصیب ہو گئی، کملی والے دے یار ابو بکر صدیق دی زیارت نصیب ہو گئی، عمر پاک دی زیارت نصیب ہو گئی، خواب اچھویں دا کہ کملی والے اٹھایا عمر اٹھ صدیق اٹھ نکے نکے کام تے تسی بھی کاری لیندے ہو اٹھے دی کٹی زبان جوڑو زید شاہ جی تواڈے نانے نے جدو حکم دیتا نا ابو بکر تے عمر نو رضی اللہ عنہما تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے یار غار ابو بکر تے عمر آئے، عمر پاک نے دی مٹھ کھولی، زبان ابو بکر صدیق نے عطا کی تھی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے لواب دی طاقت بڑی سی، ہون ابو بکر صدیق کو دا آپریشن شروع کرنے لگے، اے کٹی زبان اے لواب اے جی کہہ لو میرے ویر حکیم صاحب محسن صاحب یا صاحب وڈے بابے جاندے نے تو پلاسٹک سرجری بھی یہ دے نال ہی ہوئی، پائیوڈین بھی آئی لگی تے پولی فکس بھی آئی لگی تے پتہ نہیں اور کی لاندے نے مینوں نہیں پتہ بس یار غار نے لا دیتی ہیں ملمہ عمر پاک نے لب کھولے لب کھول کو دی زبان انج رکھی ہونٹ بند کیتے جی میں اکثر کتاباں چ پڑھیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے جدو یار غار نو سپ نے ڈنگ کیتا سی نا غار دے اندر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لواب دہن لایا اس زخم دے اتے تے اس پورے وجود جڑا اثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے لواب سی نا انج دا اثر ابو بکر صدیق دے لواب اللہ نے فرمایا۔ واقف رموز نبوت
حضرت ابو بکر صدیق اینج کٹی زبان جی لائی، وقت اگے بڑا ہو گیا، اشارہ بھی ہو گیا، اینج کٹی زبان لائی، لب بند کیتے، بیلی نے ٹھڈا لگا کسی دا، وہ اٹھیا اچانک اور زبان ویکھی، ہاتھ کوئی نہیں، خالی ہاتھ ہے، وہ دوڑیا نبی دے روضے وال مخاطب ہویا، انہیں کہا یار میں ہنے انہیں خواب دیکھا زبان جی میں میری جڑ گئی ہے، جدوں نے لب کھولے تے زبان جڑی ہوئی، زبان جڑی کٹن والے کٹ دینے، جوڑن والے جوڑ دینے، نبی دے روضے وال مخاطب ہو کے آندا کلا سونا رب سونے نو بنایا تے سونے دے ماڑ ٹوٹی گئے، کلا سونا رب سونے نو بنایا تے سونے دے ماڑ، اللہ اکبر، سیدہ غلام زبان جڑی، دعاواں دیندا ابو بکر تے عمر نو ٹر گیا، اگے سال تو بعد پھر اس سے کعبے دے اندر آیا، ہر عاشورے دے دن اوتھے آ کے آندا ہے، اگے تے ہولی بولیا تے پھر اچھی آندا ہے کوئی ابو بکر تے عمر دے نال تے روٹی دے وے، اگے ہولی بولیا سی پھر اچا بولیا، انہوں پتہ سی جے انہاں نوں کٹن دی اجازت جوڑن والے پیچھے بیٹھے نہیں،